حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے راز بتلا رکھے تھے۔ آپ ہی کو رازداری سے منافقین کی فہرست بھی بتا رکھی تھی کہ مدینہ میں فلاں فلاں شخص منافق ہے۔ اس درجہ و سوگ سے بتا رکھی تھی کہ جب مدینہ شریف میں کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے کہ اس نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے یا نہیں۔ اگر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ شخص مومن ہے۔ اگر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل نہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اندازہ لگایا کرتے تھے کہ شاید یہ شخص منافق ہے۔ اگر مومن ہوتا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور شامل ہوتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ ہر ایک کو اپنی فکر لگی رہتی کہ میرا کوئی فعل، میرا کوئی عمل، میرا کوئی قول، میری کوئی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے منافی تو نہیں۔ اور جب یہ فکر لگی ہوئی ہے تو اب جب وہ کسی دوسرے سے اصلاح کی بات کہتے ہیں تو وہ بات دل پر اثر انداز ہوتی ہے، اس سے زندگیاں بدلتی ہیں، اس سے انقلاب آتے ہیں اور انقلاب برپا کر کے دنیا کو دکھلا بھی دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو کہیں کا حاکم مقرر کرتے تھے اس کے فرمان تقرری میں اپنے احکام اور اس کے فرائض درج کر دیتے تھے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام جو فرمان تھا اس میں اہل مدائن کے نام یہ ہدایت درج تھی کہ ان کا حکم سنو اور ان کی اطاعت کرو اور جو کچھ مانگے انہیں دو۔